چھپے اخباروں میں آئے, سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. آج اگر وہ ساری تحریکیں دب گئیں, میلاد چل رہا ہے, میں خوش نصیب ہوں. کوئی گالیاں مجھے دیتا مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے میرے ساتھ کوئی نہیں چلتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر ساری دنیا کے جتنے چندے ہوئے ہیں, اگر اکیلا اس چھوٹے سے جھونپڑے کا چندہ آگے نکل جائے, جیتا کون ہے؟ بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت مولانا فضل احمد صاحب قادری مدظ علی کی خدمت علی میں مؤدبانہ گزارش پیش کرتا ہوں, تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنا خطبہ پیش کریں. سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد شہزادہ شاہ جیلاں حضور مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ سادات اطہار علماء ذی وقار محترم مکرم بزرگوں دوستوں عزیزوں قابل صد تقریب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سہانی یہ روحانی یہ عرفانی ماہانہ 11ویں شریف کی محفل سجی ہوئی ہے. حضور غوث الاعظم کا چھوڑا ہوا وہ ورثہ جو دین حق کی اشاعت اور دین حق کی احیاء کی تحریک حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی, انہی کے نور نظر حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں الحمدللہ جاری و ساری ہے. قرآن و سنت کے موتی ہم اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں. دنیا علم کی معلومات اپنے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں, اور یہی فیض ہے میرے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, اعمال صالحہ کی ترغیب دی جا رہی ہے, عقائد حقہ کو قرآن اور سنت کے ویٹ پہ
پوری طرح تول کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ عقائد حقہ ہیں جن کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور جن پہ عمل کرتے ہیں۔ برادران اسلام، میں نے قرآن حکیم کی ایک پیاری سی آیہ کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد بھی بیان کیا ہے، اپنے محبوب کی شانیں بھی بیان کی ہیں، اپنے محبوب کے وہ اوصاف بیان کیے ہیں جن کا بینیفٹ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ میرے رب کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک آگے تمہارے پاس بڑی شان والے رسول آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آتا کون ہے؟ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے میلاد کے دن حضور آئے ہیں، حضور کی اس دن تخلیق نہیں ہوئی، حضور تو اس وقت بھی تھے جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور روح اور جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو حضور تشریف لائے، فرمایا من انفسکم، اے انسانوں تمہاری جنس سے تشریف لائے۔ مسلمانوں، اگر اسی جملہ پہ ہم خداوند ذوالجلال کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکریہ ادا کریں، خدا کی قسم پورا نہیں ہو سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے انسانوں تمہاری جن سے میرے محبوب تشریف لائے ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہماری انسانی شکل میں پیدا ہے، ورنہ حضور کی حقیقت، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، یقیناً ہیں، انسان کامل ہیں، حضور بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، حضور نور ہیں اور اللہ کا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ مولا کسی جن کو رسول بنا کے بھیج دیتا، کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا، اللہ تم نے انسان کو رسول کیوں بنایا؟ میرے رب نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اے انسانوں، اگر اس دنیا پر فرشتے بستے ہوتے، فرشتے رہتے ہوتے، یہ زمین فرشتوں کے لیے بنی ہوتی تو میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا۔ میں نے رسول انسان اس لیے بنا کے بھیجا ہے، اس رسول نے مجھ سے فیض لینا ہے، تمہیں دینا ہے، یہ رسول تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا میرا محبوب اے انسانوں بزم محشر تک تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بتاؤ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو کیا وہ نمونہ بن سکتا تھا؟ فرشتے شادی بیاہ سے پاک ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، سونے جاگنے سے پاک ہیں، وہ عوارض انسانیہ سے پاک ہیں، تو بتاؤ فرشتہ کس طرح اگزامپل بن سکتا تھا؟ فرشتہ کس طرح ماڈل بن سکتا تھا؟ خدا نے کرم کیا، اپنے محبوب کو انسان بنا کے ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء مرسلین تشریف لائے ہیں۔ آج ان کی ہسٹری پڑھیں، اگر آپ تفصیل سے ان کے پیدائش سے لے کر ان کا زمانہ بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، بیاہ، تجارت، اعلان نبوت، سلو، جنگ، الغرض A to Z، اگر کسی نبی کی سیرت آج موجود ہے تو بزم انبیاء میں وہ محض ایک ہی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا فرماتا ہے محبوب میں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کا طریقہ، آپ کی ذات کو نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ وہی بن سکتا ہے انسان کی اس دنیا کے اندر جتنی ضرورتیں ہیں، جو انسان کرتا ہے، جس انداز سے انسان نے یہاں جینا ہے، مرنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے کہ جس کی پیدائش سے لے کر نہیں، تخلیق جب سے حضور کو اللہ نے نور کی شکل میں تخلیق کیا تھا، اس دن سے لے کر حضور کا اس دنیا سے رحلت فرمانا، حضور کی زندگی کا ایک ایک گوشہ آج امت مسلمہ کے سامنے آشکارا ہے۔ اس لیے حضور ہم سب کے لیے
یہ من انفسکم کی تفسیر تھی، انفس کی تفسیر کی طرف جاؤں وقت اجازت نہیں دیتا، میں نے آگے چلنا ہے۔ مولا یہ شان والا رسول تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو مولا اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا یہ وہ رسول ہے کہ دکھ تمہیں پہنچے، مصیبت تم پہ نازل ہو، کسی مشکلات میں پھنس جاؤ اور بے قرار اور مضطرب، فرمایا یہ میرا محبوب گنبد خضرا میں ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں پہ مصیبتیں آئے، مسلمانوں پہ دکھ آئے، مسلمان کسی وجہ سے پریشان ہو، خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے تمہیں وہ شفیق نبی عطا فرمایا ہے، دکھ تمہیں پہنچتا ہے، بے قرار میرا مصطفیٰ کریم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں اس ثبوت کے لیے۔ حدیث بڑی طویل ہے، بخاری و مسلم کی ہے، طویل حدیث کا آخری حصہ جو ہے حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ او کما قال علیہ السلام، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے، ان کی جانوں کا میں مالک ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، اور معنی اس کا ہے میں مومنوں کی جانوں کا مالک ہوں۔ جو مالک ہوتا ہے اس مالک کو اپنی مملوکہ چیز کی، ہر چیز کا، اس کے بینیفٹ کا خیال رکھنا ہے، اس کے نقصان کا خیال رکھنا ہے، اس کے فائدوں کو دیکھنا ہے، اس کے دکھ درد کو دیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جب مومنوں کے آقا ہیں، مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، تو یا رسول اللہ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا من ترک مالا، جو دنیا کے اندر مال مر جائے، مال چھوڑ جائے، فرمایا مال وارثوں کا ہے۔ مال کن کا ہے؟ دولت وارثوں کی ہے۔ من ترک قرضا ودیان علی و الی او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا صحابہ اگر کوئی مالدار مر جاتا ہے اس کی وراثت اس کے وارثوں کو میں تقسیم کر دو، اگر کوئی غریب مرتا ہے، قرض مقروض ہو کے مرتا ہے، قرض چھوڑ کے مرتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کے مرتا ہے، فرمایا مال اس کے وارثوں کو دے دو، قرض مجھے دے دو، میں اس کا قرض ادا کروں گا، اس کے یتیم بچوں کا سہارا میں بنوں گا، یتیموں کی پرورش میں کروں گا، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرا رب فرماتا ہے میں نے تمہیں وہ رسول عطا کیا ہے کہ تمہارا کسی مصیبت، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن کا کوئی سہارا نہ ہو، خدا فرماتا ہے میرا محبوب ان کا سہارا ہے۔ کوئی مر جائے، قرض چھوڑ جائے تو کوئی قرض ادا کرنے والا نہ ہو۔ اور یاد رکھیں قرض قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جب تک ادا نہیں کریں گے چھٹی نہیں ملے گی، لیکن واہ اللہ تو نے کیسا رسول عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو قرض چھوڑ جائے گا اس مقروض کا قرض میں ادا کروں گا۔ یہاں بڑی باتیں ہیں لیکن ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں دوستو عزیزو، بخاری مسلم دیگر کتب صحیحہ کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری مثل اور جو کچھ میں خدا کی طرف سے لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے، وہ قوم کو کہتا ہے لوگوں اس بستی پر ایک دشمنوں کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اگر اپنی جانوں کی مان چاہتے ہو تو اس بستی کو خالی کر دو۔ بخاری و مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ لوگ سنتے ہیں جو اس پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا غم خار ہے، آج تک اس نے ہم سے فریب اور دھوکہ نہیں کیا، یہ سچ کہتا ہے، بستی کو خالی کر کے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کتنے آرام کے سونے کا وقت ہے، یہ بے آرامی کا کہہ رہا ہے، ہم تو یہاں سوئیں گے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں صبح کو لشکر آتا ہے، ان پہ حملہ کرتا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ گویا کہ جنہوں نے اپنے اس محسن کی بات کو مانا وہ بچ گئے، جنہوں نے نہ مانا تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں تباہ و بربادی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری بات مانو گے دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے، میری بات مانو گے دنیا کی امامت، قیادت، حکومت، سیادت اور ریاست تمہیں حاصل ہوگی، اور اگر میرا دامن چھوڑ دیا،
میرے رب کی اس رسی کو، قرآن اور سنت کی رسی کو چھوڑ دیا تو پھر تم پر ڈاکو بھی آئیں گے. کبھی بش کے نام کا ڈاکو آئے گا، کبھی بلیر کے نام کا ڈاکو آئے گا، کبھی ہندو کشمیر کی گلیوں میں تمہارے بھائیوں کا خون بہائیں گے، کبھی افغانستان میں تم لٹ پٹ جاؤ گے، کہیں تمہارا بغداد لٹ جائے گا، کہیں فلسطین کی پاک گلیوں میں تمہارے بھائیوں کا خون بہتا رہے گا. آؤ، اگر چاہتے ہو ان ظالموں سے نجات چاہتے ہو، مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت کو تھام لو. خدا کی قسم اس وقت اگر پوری امت حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، میرے رب کا بھیجا ہوا ضابطہ حیات قرآن کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیں، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں، ایک ہفتے میں یہ کر لو، دوسرے ہفتے میں کشمیر بھی مل جائے گا، قبلہ اول بھی آزاد ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان حضور کی ہستی ہے. ان کا ملنا ہمارے سیاسی، معاشی، اخلاقی، تمدنی تمام مسائل کا حل ہے. آج پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک سمجھتے ہیں کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جس میں تعلیم مفت ہوتی ہے اور طبی سہولتیں مفت ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بے روزگاری کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہوں تو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے. مگر اس میں یہ کہ کوئی مر جائے تو اس کے قرضے کا میں وارث ہوں، یہ کسی ویلفیئر اسٹیٹ کا مزاج ہے. اس کے یتیم بچے وہ چھوڑ جائے، مال وارثوں کا، یتیم بچے میرے، قرض میرے ذمہ ہے. آپ کی ویلفیئر اسٹیٹ میں یا جس ملک میں رہتے ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر کوئی آدمی مر جائے، قرض چھوڑ جائے، گورنمنٹ دیتی ہے اس کی جگہ قرض. یہ فرق ہے مدینے والے کی اسٹیٹ میں اور ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ آخری سانس تک ساتھی ہیں، لیکن یوم ینقطع کل سبب و نسب، کہا آخری سانس پر تیری بیگم تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، میں جاؤں. آخری سانس کے بعد تیرے بچے، تیرے بھائی جنہیں کہنے سا مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں آ رہی ہیں. جدو خزاں نے باغ وچ بال کھولے، پنچھی اڑ گئے، مار اڈاریاں نہیں. محمد بوٹیا سارا جان جھوٹا، نبی پاک دی سچ میں یاری ہے. اپنی سوچ کی بات ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ میلاد شریف کے سلسلے میں میرا ایک چھوٹا سا مرید ہے چوزا، اس کو میں کہا کرتا ہوں، نام پتہ نہیں بیچارے کا کیا ہے، لیکن بہت بچپن سے میں اس کو چوزا کہتا چلا. اب وہ بچوں والا ہے، کوئی نام پوچھنا چاہتا ہوں کہتا ہوں آپ مجھے چوزا ہی کیا کریں. اس نے 2500 پاؤنڈ پہلے دیا ہوا ہے، آج یہ 500 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ آج اس نے دیا ہے. اس کے ابا جی پاکستان گئے تھے، انہوں نے واپس آ کے 1000 پاؤنڈ انہوں نے بھی دیا ہے، تو 4000 پاؤنڈ ہو گیا. اب بتاؤ جناب اس تحریک کو کون روکے گا جس کے قربانی کرنے والے ایسے لوگ ہیں. ایک بچہ یہ کمانے والا، اب پتہ نہیں وہ کس طرح دے رہے ہیں. مگر میری دعا ہے مدینے والی سرکار کو لاج ہے، آئندہ سال سے پہلے اس کے حالات بدلیں، میں سرخرو ہو جاؤں گا کہ اس بچے نے نبی پاک کے مشن کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کے حالات بدلے ہیں، اور امید کرتا ہوں رب بدلے گا. میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن مدینے والی کی ذات خدا کی کائنات سب سے بڑی ذات ہے. تو جس وقت صلح حدیبیہ کے وقت کفار آئے تھے نا، عروہ بن مسعود آیا تھا، بعد میں یہ آدمی مسلمان ہوا ہے. جس وقت دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تھوکتے ہیں تو تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور وضو فرماتے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے. واپس جا کے کہتا ہے جو تمہارے لڑنے کے شوق تھے نا اب جانے دو. اور فرزانوں سے لڑا جا سکتا، دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا. اب لوگ نبی پاک کے دیوانے ہیں، اب نہیں لڑا جا سکتا. اس لیے میں تو ایک مسافر آدمی ہوں اس ملک میں. جو مولانا لوگ میں نے منگوائے تھے 3-3 4-4 6-6 مکان ہیں ان کے، میرا تو سوائے اس دارالعلوم کے کچھ نہیں ہے. کتابیں ہیں میری، اور وہ کتابیں اگر بیچی جائیں تو 10 مکان خریدے جا سکتے ہیں. مگر اب بڑے اطمینان سے جب بات کرتا ہوں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں. کتاب کا ہونا ایک مسئلہ ہے، کتاب کا سمجھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پوری زندگی خرچ ہوتی ہے. الحمدللہ وہ خزانہ
جو نبی پاک کے دین کی حفاظت کے لیے وہ میرے پاس بولنا. لیکن میں تو کوئی چیز نہیں ہوں, اپنے لیے کسی سے مانگا بھی نہیں, مانگنا چاہتا بھی نہیں, اور وہ موافق بھی مجھے نہیں آتا. مجھے جو اللہ دیتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے نہیں ضرورت کسی کی. لیکن جن لوگوں نے میرے کہے پہ عمل کیا ہے خدا نے ان کے حالات بدلے ہیں. یہ چوزے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مالی حالات بہت اچھے کرے. یہ چودھری خالد صاحب, خالد محمود, یہ شکور صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے 100 پاؤنڈ میرا شرکی پیش کیا. اور یہ چودھری محمد یاسین صاحب, انہوں نے 100 پاؤنڈ, یہ آپ کے خاندان کے محمد سلیمان صاحب کے چھوٹے بھائی, انہوں نے بھی 100 پاؤنڈ پیش کیا. ہاں, یہ کوئی میلاد شریف پر میری تقریر ہے. پاکستان میں ایک ساتھی ہے جو ہمارے دربار شریف پر بطور خطیب کے کام کرتا ہے اور بطور مدرس کے پڑھاتا ہے, عزیز حیدر. اس نے ہمارے ہی مدرسے میں قرآن مجید یاد کیا ہے, پھر ہمارے ہی مدرسے میں اس نے کتابیں پڑھی ہیں, مجھ سے ہی دورہ حدیث کیا ہے, پھر وہیں اس نے BA وغیرہ کیا ہے, MA کیا ہے. تو یہ میری تقریروں کو لفظ بلفظ وہ لکھ رہا ہے. تو میلاد شریف کے موضوع پر کوئی میری تقریر ہے جو میں نے تو نہیں دیکھی, لیکن دوست کہتے ہیں ٹھیک حالت میں ہے. تو یہ انہوں نے چھاپی ہے, اس کا 1 پاؤنڈ ہدیہ ہے. تو جس طرح آپ پہلے کتابیں لے کے گئے ہیں نا, اس سے کچھ آپ کو یقیناً ملا ہوگا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلومات نہیں ملی, یا معلومات ملی بوگس ملی ہیں, یا یہ ہے کہ وہ کوئی حوالہ دیا ہوا ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا. یہ میرے مر جانے کے بعد میری قبر پر بھی یہ سوال کوئی نہیں لے کے آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ میں نے ایسی بات کی نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے. 1 پاؤنڈ اس کا دیا. یہ وہی مضمون ہے, یہ الگ ہے. اچھا, یہ میلاد کے ثبوت میں ایک دوستوں نے یہ DVD بنائی ہے, میری ہی یہ تقریر ہے. تو اس کا کتنا عدیہ ہے؟ 2.5 پاؤنڈ اس کا عدیہ ہے. اب یہ دوستوں نے کوئی پتہ نہیں سوسائٹی سے بنا لی ہوئی ہے. یہ پہلے جو 100 پاؤنڈ انہوں نے مینچسٹر والوں نے دیا ہے, اس سوسائٹی کی طرف سے میلاد شریف کے لیے 100 پاؤنڈ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یار دلیری سے خریدا کرو, وہ دین پھیلے گا, جہاں تک یہ پہنچے گا انشاءاللہ لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں گے. تکڑے نا جا پلوان کھلنے نا, تو جڑا بندہ انہوں چمپئن نکلی پڑا لوگوں کی ہمدردیاں اس کی ملی گئی, جڑا آسان ہے بھائی, اس کی ٹھایا کچھ نہیں. یار 25 سال 26 سال شروع ہے, نہیں نا کچھ ٹھایا. اللہ نے مہربان کی مدینے والی سرکار جی کہ ہمارے کو ڈاڈا نکلا پھر تو یار ماڑی چیزیں نہ خریدو. یہ اللہ نے فضل و کرم نہ غوث پاک کی برکت میں سارے جو ڈاڈا تو پھر ایک خریدو. پر ایک یہ بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری زندگی جتنی میری گزری ہے, کسی بھی تقریر کا کوئی اس چھاپنے پر یا یہ DVD یا ریکارڈنگ کرنے پر یا کیسٹس وغیرہ بیچنے پر 1 پیسہ بھی قسم کھا سکتا ہوں میں نے زندگی میں لیا بھی نہیں, لینا چاہتا نہیں. یہ میرے لیے بڑی فتح ہے کہ جگہ جگہ مدینے والی سرکار کے مشن کی خدمت و میرا نام بولے کہ یہ سرکار کی بارگاہ کا سگے دربار, سرکار کی گلی کا کتا تھا, اس نے سرکار کے مشن کی حفاظت کی ہے. یہ اتنا بڑا معاوضہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کروڑ روپیہ بھی مجھے دے دے تو اتنا بنتا جتنا یہ بنتا ہے. اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں خریدو, اس سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی میرا اس میں مالی نفع نہیں ہے. اس لیے نہیں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے 4 پیسے مجھے ملیں گے, نہ لیے ہیں نہ لینا چاہتا ہوں. مگر یہ بچے پیٹرول بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی انرجی بھی خرچ کرتے ہیں, وقت بھی خرچ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ وہ چیزیں جو ریکارڈنگ کے لیے وہ بھی خریدی ہوئی ہیں, تو اس میں سے ان کو بچتا بچاتا ان کو بھی کچھ نہیں ہے. یہ صرف مشن کی خاطر جدھر کہیں میری تقریر ہوتے پہنچ جاتے ہیں تو وہ DVD اس کی بنا لیتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی خرید کے لے جائیں گے. یہ لیں, اور جدھر تو اتنے کام کیتے کار کسی کے ساتھ بڑی چڑیا کار ڈیکوریشن پیس ہی اتنے اصل نہیں مالی حالات خراب ہے. میں کہا جڑا جنا ہی اس کی کہتا سارے کی بیچی ضرورت روٹے تو نہیں خرید ہونے جب تو خریدی رکھے اتنے ڈیکوریشن پیسز خرید ہونے پورا جنا ہی کہتے بیچی سٹیا نہ اتنے نہیں خرید ہونے جتنا کہنا خریدی رکھے. لیکن قیامت میں کام آئیں گے, یہ تو قیامت میں کام آئے گا. جو تقریریں میں نے کی ہیں, جو بچے میری مجلس میں آنے والے ہیں ماں باپ کے تابع دار ہیں کہ نہیں, وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکا جو میری مجلس میں آتا رہا ہے. یہ پیروں کوئی تویز دیو, میں کہ میں جاؤں ہمارے کوڑ پہ جا کر, یہ تویزہ نہ کم نہیں, یہ پگت
سارے پیسے خرچ کیے لادینیت پر, سارا وقت دیا لادینیت کو, اور ماڈرن بناتے رہے ہو. اور اگر مجھ سے تمہاری ایجوکیشن زیادہ ہوتی پھر تو میں سمجھتا تم ماڈرن ہو گئے ہو. اس طرح اٹھنا سکا تو مل مارا. آج بھی کچھ ہے, وہ امریکہ تو کوئی دم کرانے سے بچہ آیا, اس کی درد تھا, اس کی 2 پھونکاں ماری تو ٹھیک ہو گیا. آیا اس سے گلا پہ تو سنیا بھی اسے, اور اس نے سکھدارا کی کوئی تکلیف سی تو دم وہ آیا تو ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے کو سرا نے درد ہے کہ مائیگرین, میں کہا مائیگرین میگرین تو مائیگرین کیا فرق آ غزیب جو یہ میگرین ہے غلط ہے, مائیگرین ٹھیک ہے. میں کہا نہ وہ غلط ہے نہ ایک غلط ہے, وہ امریکن انگلش ہے یہ برٹش انگلش ہے. مگر ایک بندہ پٹھوارا ہے نا, چلا گچا سندھ بولی اتھا گچی, اس نے سندھ خراب ہو گئی ہے, پٹھواریاں نہیں خراب ہوئی سی. اگر پٹھوارا نہیں بولی جڑے پٹھوارا بچ رہے ہیں انہوں کو سیکھا ہے. وہ سندھ گیا اس کی بولی خراب ہوئی ہے, نہیں گل پلے پی. یہ سمجھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف میں کیوں نہیں پالا گیا. علماء کرام کہ مکہ شریف میں زائرین کی آمد و رفت ہے, ملٹی ریشل کمیونٹی ہے, ہر آنے جانے والا کوئی لفظ بولتا ہے, لوگ اس کی نقل اتارتے ہیں, زبان خلط ملط ہو گئی ہے, مکس اپ ہو گئی ہے, مکسچر بن گئی ہے. تو ان کا اس جگہ جا کے چھوڑو جہاں کوئی غیر آدمی نہیں آتا, عرب ہی عرب ہے. اس وجہ سے وہ قبیلہ بنی سعد میں سرکار کی پرورش ہوئی. اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب لوگ افضل عرب مانتے تھے. ہم تو وہ وجہ نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں مدینے والی سرکار کو رب کی طرف سے وہ عنایات سارے عرب نہیں ساری دنیا بھی ملے تو نبی کریم علیہ السلام جیسی نہ بولی بول سکتے ہیں, نہ حقیقت بتا سکتے ہیں, نہ احکام بتا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ پتہ نہیں کہ یہ امریکن انگلش ہے یا برٹش انگلش ہے. اصل ہے پاکستانی میں ایڈی عاشق ہے, مثلا ایڈورٹائزمنٹ ہے نا یہ برٹش انگلش, ایڈورٹائزمنٹ جی یہ امریکن انگلش ہے. اتنے گل کرو کھوتیاں لدنے والے میں وہ جی ہوں جی نوی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے نا, پوچھو اس کا سپیلنگ کس طرح ہے, سپیلنگ اصل پڑھے نا یار لت جی مارنا ہی پڑھے جو مارنا ہے پیا. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں صوفی عبدالرحمن صاحب خلیفہ تشریف لاتے ہیں, میاں صاحب کا کلام 3 منٹ پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سینے سنگلا بیڑیاں ٹوٹ جاون اودے نام شریف دا مردا, صدق نال یقین دے یاد کر دے چھوٹن پاوے چوں خونی چور مردان. سجن تو کیڑا خوف نو توڑے جگ سارا کرے شور مردان. درد سب محمد دے زیر کریو میلو یار مٹا کے شور مردان. 14 طبق نکارے تے چوٹ لگ گئے, تم پہ گیاں مدنی سلطان دیاں. ٹوٹ گئے مانا جہان دیاں سونیاں دے, سن کے خوبیاں شائے خوبان دیاں. اس نو ویکھ کے وانگ کباب چلیاں, تکن والیاں مائے کے نان دیاں.
سید وانگ زلیخا ہوئے بیتاب یوسف تک کے دعوتیں عربی مہمان دیاں اچھے تھی اچھا کوئی دس دیو پایا فیض نہیں جس مصطفیٰ کولو بنے آدم مسجود ملائکہ دے پایا نور جد نور خدا کولو کشتی نو طوفان تھی پار ہوئے منگے مدد جادوں مجتبا کولو سید نارے نمرود گلزار ہو گئی کاکے حیبت محبوب خدا کولو میاں صاحب فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دے وا سید گیلان دستگیر جنا دا دادا کون انادا سانے ماشاءاللہ نیچے کرو بھائی سبحان حضرات یہ حاجی چودھری محمد بشیر صاحب نے 160 پاؤنڈ میلاد شریف کے لیے پیش کیے ہیں اب بتاؤ سپیڈ ٹھیک ہے نا حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ سپیڈ اس دفعہ نرم ہے پچھلے جمعے تک 22,600 پاؤنڈ ہوا تھا یہ اس کے بعد کے پیسے ہیں جو میں نے پہلے بھی دیے ہیں ماشاءاللہ یہ اب تک 27,560 ہو گئے یہ ان پیسوں سے پہلے 27,560 27,560 ہو گئے ہیں اچھا وہ 160 بھی چلو یہ بعد میں شمار کرنے لکھتے جاؤ وہ چودھری محمد بشیر صاحب نے 160 پاؤنڈ پیش کیا ہے یہ میرا مرید ہے لوٹن کرنے والا نوجوان بچہ ہے یہ المراد اس کا نام ہے المراد قادری 500 پاؤنڈ سے وعدہ کیا تھا 500 پاؤنڈ ٹھیک ہے نا سپیڈ الحمدللہ اب دیوانوں سے کون لڑے گا یہ جتنی لڑائیاں ہیں فرزانوں کے ساتھ ہیں دیوانوں کے ساتھ 500 پیش کی ابھی 500 دینے والوں کی تعداد کافی ہے انشاءاللہ 32,000 سے آگے تجاوز کریں گے اللہ یہ اپنا کتاب کا کہا ہے غائی صاحب نے کہ یہ جتنی ہیں تقسیم کرنے میں پیسے دے دو کنہوں نے کہا غائی صاحب نے غاز صاحب ہے شیرہ غاز صاحب جنا ہے کہ پچھلی دفعہ کوئی اس طرح کی بات کی تھی نا 50 تقسیم کی تھی 50 پاؤنڈ کی لے کے کتابیں تقسیم کی تھی یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکے گا غازی صاحب نے الطاف حسین صاحب غازی نے کہا کہ کتنی ہے کل پتہ نہیں 100 تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ جتنی ہیں وہ ساری تقسیم کر دیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 100 پاؤنڈ جتنی بھی ہے میں دوں گا یہ آپ مفت تقسیم کر دیں یارا ایک بندہ کلا کمانے والا جی آکھا بھائی 100 ماڑی تو تقسیم باقی ساری صدقے نہیں کنی تو تقسیم کری سٹو ہیں ایک بار میں تو کیلنڈر سے میں انہوں ساتھی کیا اس طرح کرو پتہ نہیں 5 کے 10 میں آکھا کہ ماڑی تو روز چاہی کرو تو باقی سوچنی چاہیے تو ایک امید وہ ماڑے والے بھی کری گئے تھوڑی جی صدقے نہیں ایک کرسا اعلان ہے یہ نال کر سٹو جی یہی اعلان ایک دو ہے نہیں کر سٹو یہ آگے بتا چکا ہوں آج کی 11ویں شریف کے لنگر کا خرچہ چودھری برادران لیاقت علی کونسلر اور شوکت علی قادری صاحبان نے اپنے چچا مرحوم کے حصال ثواب کے لیے دیا یہ پہلے میں اعلان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دیکھیے ان کی قسمت بھی کیسی اچھی ہے کہ 10 ختم شریف انہوں نے پڑھے ہیں اور 120 پنڈی والے دوستوں نے قرآن مجید کے 120 ختم پیش کیے مقدروں کی بات ہوتی ہے میلاد شریف کے اشتہاروں کے لیے کہ
رول بنا کے رول کیے ہوئے ہیں. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک ایک رول ضرور ساتھ لے جائیں, اپنے گھروں, رشتہ داروں اور اپنی قریبی مساجد میں چشمہ کریں. تعاون کا شکریہ. اچھا, کوئی آدمی پاکستان جانے والے اگر ہے نا تو ایک بنڈل وہاں بھیجنا چاہیے جو اپنے قریب کے حلقے ہیں, اپنا دارالعلوم ہے, اپنی مسجد ہے اور اپنے ڈیرا ہے, اس پہ وہ لگا لیے جائیں. جو مسجد میں یا دارالعلوم میں بھیجیں گے ان کو تو میں ہدایت کر دوں گا کہ وہ اس کا فریم بنا کے لگا کے تو دیواروں پہ لٹکا دیں. ایک خوبصورت یادگار ہے. اور جتنے ڈیکوریشن پیسز ہیں ان کو بھی لگا کے دیکھو اور باقیوں کو بھی لگا کے دیکھو حسن کس پر زیادہ ہے. مجھے بلی بھائی بہن دیوارہ پہ بلی بیٹھی مائیاں پہن رہے لیکن کہتا سونا ڈیکوریشن پیس زیارت کر سواب ہو سی ہے بڑا. میراث شریف کا جلوس جو کہ 8 مئی کو یہاں والد مستقبل منعقد ہو رہا ہے, اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی درخواست ہے. کہ سب دیوانے نہیں انجمن بیٹھی چاہنا مولا دے بڑے تمانا شانہ شوق نے پٹواری نہیں ٹولاں دے تریاں نا وہ ٹولاں تریاں نا وہ جی بجانے لی تریاں نہیں مطلب خوب رونق دے تمانا لاسنا انشاءاللہ اللہ منظور ہے. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تشریف لاتے ہیں مولانا عبداللطیف صاحب قادری ایلسبری والے, اور 5 منٹوں میں اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں. لیکن گل کوئی علمی سلاسن تاں گزارا اسی. یا اللہ